تو بات چل رہی تھی برکات نبوت کے ظہور کی۔ برکات نبوت کے ظہور میں جو مبشرات ہوئے، ان میں سے اصحاب فیل کا واقعہ تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے مکہ کے میں سرسو سبز و شاداب ہو جانا اور بارش کا ہو جانا، اور برسوں اور سالوں سے جو خشک سالی تھی وہ دور ہو کر ملک میں خوشحالی کا ایک سلسلہ عام ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کے جو آگ تھی 1000 سال سے مسلسل کنٹینیو چل رہی تھی، وہ لمحے میں پل بھر میں بجھ جانا، کسرا کے محل میں زلزلہ آ جانا، یہ بہت سارے وہ واقعات تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی، ایک ہوتا ہے آسمان اور ایک ہوتا ہے کراؤڈ، بدلی جو ہے یہ جو بدلی جو نظر آتی ہے نا، ایک دھواں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایئر پلین کا سفر کر چکے ہیں تو وہ بادلوں میں چلے جاتے ہیں، تو ایک بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی اور پرندوں کی اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں گشت کراؤ۔ گشت مانے گھمانا، اور مشرق اور مغرب پورب اور پچھم۔ قرآن کریم میں بھی جب وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، حالانکہ ان دو خاص سمتوں کا ذکر کیا گیا، سمتیں تو 4 ہیں، پورب پچھم اتر دکن، لیکن ان دو سمتوں کا خاص طور پہ ذکر کیے جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دونوں سمتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نمونہ ہے، کیونکہ ایک سمت سے سورج نکلتا ہے اور دوسرے سمت میں سورج ڈوب جاتا ہے، اور یہی دنیا کی فنا کی علامت اور نشانی بھی بنا کہ جدھر سے سورج نکلتا ہے قرب قیامت میں، جو کہ علامات کبرا ہے، بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج پورب میں چھپے گا، جہاں سے نکلتا تھا وہاں چھپے گا، اور جہاں چھپتا تھا، جہاں ڈوبتا تھا، پچھم اس سے نکلے گا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ اس بدلی میں جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز تھی، پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اس میں سے جو ہے ایک دم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے کہ وہ غائب ہو گئے، اور میں نے سنا اس بادل میں سے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں گشت کراؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفات معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار یعنی مخلوق، یعنی جن، انسان، فرشتے اور چرند اور پرندوں کے سامنے پیش کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان حضرت آمنہ نے خود سنا ہے، حضرت آمنہ خود بیان کرتی ہیں، اور اسی کو خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ ہر نبی آئے اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ خوبیاں ہوں گی، یہ صفات ہوں گی، یہ اولیاء ہوگا، یہ نعم ہوگا۔ ہر پیغمبر اپنی اپنی امت کو بتایا، حتیٰ کہ توریت، زبور، انجیل جو آسمانی کتابیں تھی، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، آپ کی رنگت،
آپ کا قد، آپ کی آنکھ، ناک مبارک، ساری چیزوں کو بیان کیا گیا، اور ساری مخلوق کو یہ جانتی ہے کہ ہم وسیلہ ہیں اور صدقہ ہیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس کے بعد یہ گھمانا کیوں تھا، مشرق و مغرب کا گشت کیوں کرایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔ اور جو چیز پہلے نبی اپنی امتوں کو بتا چکے تھے، وہی چیز کو دوبارہ دہرایا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کرایا گیا، ساری مخلوقات میں یہ اعلان کرایا، اور یہ اعلان اللہ نے کرایا، کس سے کرایا؟ فرشتوں سے کرایا، کہ یہ نبی وہ نبی ہیں جن کو صورت حضرت آدم کی دی گئی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت دی گئی۔ معرفت کہتے ہیں اللہ کی ذات کو پہچان کر، معرف کہتے ہیں یعنی بزرگیت کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ جو آپ نے دیکھو گا بعض بزرگوں کے نام کے آگے لکھا ہوتا عارف باللہ، عارف باللہ، اللہ کی کو پہچاننے والا، پہچانتے تو سبھی، ایک اللہ کی وہ معرفت، جو معرفت اس درجے میں حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور پھر فرمایا یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سوچو اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ تو یہ بزرگیت کا اعلیٰ معیار ہے اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اللہ کے رسول کو دی گئی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت دی گئی، شجاعت کے معنی بہادری کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت اتوار دیے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان دی گئی، یعنی وہ زبان فصیح تھی، اور ہمیشہ ہر آن اللہ کے حکم پر کیا فدا ہو جانے والی زبان تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی رضا، حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے، یہ ان کا وصف خاص تھا، اس لیے اللہ کے رسول کو فرمایا گیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا ان کو دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت ان کو دی گئی۔ فصاحت کہتے ہیں اتنا بہترین کلام کرنا کہ کم سے کم ذہن کا آدمی اور ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جو بات کو سمجھ جائے، اس بات کو فصیح بات اور فصاحت والا کلام کہتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت دی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت دی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے تیز تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت اور غصہ اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول بڑے مشفق تھے اپنی امت کے لیے، لیکن بعض موقعوں پر بڑے سخت ہو جاتے تھے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا تو بالکل پیشانی کے بیچ میں ایک سرخ نس اور رگ نظر آنے لگتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیا گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری دی گئی، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز دی گئی، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت دی گئی، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قسمت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک وصف خاص یہ تھا کبھی انہوں نے گناہ کا خیال بھی نہیں کیا۔ عصمت کہتے ہیں گناہوں سے محفوظ رہنے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کیا گیا، تو حضرت زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی فکر کرنا، اسے زہد کہتے ہیں، اور اسی سے زاہد بنا ہے۔ زاہد اللہ کے وہ نیک بندے جن کو دنیا کے فکر نہ رہ کر ہمیشہ آخرت کی فکر طاری رہتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اچھے اخلاقوں سے مزین کر دو، سجا دو، سنوار دو۔ اس کے بعد وہ بادل، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز یعنی ہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے قبضے اقتدار اور غلبہ اطاعت، آپ کے غلبہ اطاعت کا مطلب یہ آپ کی فرما برداری کا غلبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب میں نے حضرت آمنہ فرماتی ہیں اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز یعنی ہرے زمرد کا تشت تھا۔ زمرد یہ جو ہے ایک موتی کی اور ایک خاص قیمتی پتھر کو زمرد اور پنا اور معدن وغیرہ کے یہ پتھروں کی کوالٹیاں ہیں، تو ہرے رنگ کا خاص پتھر جو تھا جسے سبز زمرد کہتے ہیں، اس کی ایک پلیٹ تھی جسے تشت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے کے ہاتھ میں ایک جو ہے چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں، دونوں شولڈر، یہ دونوں شولڈر جو ہوتے ہیں نا کندھے، دونوں شولڈروں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ یہ حضرت آمنہ بتاتی ہیں اور بیان فرماتی ہیں، یہ مہر نبوت جو تھی نا یہاں انڈے کی شکل میں تھی اور اس پہ پہلے اللہ لکھا تھا، پھر اس کے بعد رسول لکھا تھا، پھر نیچے محمد لکھا تھا، محمد رسول اللہ، اس طریقے سے محمد رسول اللہ، اللہ پھر رسول پھر محمد۔ یہ مہر نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بدن سے غائب ہو گئی تھی۔ تو بہرحال یہ مہر نبوت لگانے کا واقعہ ہوا اور یہی وہ مہر نبوت ہے جو آپ کے پاس تھی اور اس کی بشارت اور اس کے بارے میں خوشخبریاں اور اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل میں بھی دے رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختلف مذہبوں کی جو ہے اسٹڈی کرتے ہوئے، مختلف دھرموں کے دھارمک لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بڑے زمانے کے بعد اسلام کی طرف آئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی کہ آپ صدقہ قبول نہیں کرتے، ہدیہ قبول کر لیتے۔ حضرت سلمان فارسی آپ کے پاس وہ لے کر پہنچے کھجور، کہا یہ صدقہ ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ پھر یہ دوسرے دن لے کر پہنچے، کہا ہدیہ ہے، آپ نے قبول فرما لیا۔ پھر ایک دفعہ سلمان فارسی آئے اور اللہ کے رسول کی پشت اور پیٹھ کی طرف جانے لگے۔ اللہ کے رسول منشائے سلمان سمجھ گئے، آپ نے اپنی چادر کو یوں اس طریقے سے کر کے اپنا شولڈر کھولا، تو اس اپنا کاندھا مبارک کھولا، ان کو مہر نبوت نظر آ گئی اور انہوں نے اس کو فوراً بوسہ دے دیا۔ تو بہرحال امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں واقع فیل کے تقریباً 50 دن بعد اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول اور 20 اپریل 571 دن سوموار موسم بہار موسم ربیع میں ہوئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت اور خوشخبری پا کر آپ کا نام احمد رکھا۔ محمد بھی آپ کا نام تھا، احمد بھی آپ کا نام تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو 3 دن تک دودھ پلایا، 3 دن تک دودھ پلایا، اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو لہب کی باندی سویبہ، بعض لوگ اس کو صوبیہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، انہوں نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے
2 سال پورے ہونے تک، یعنی پورے 2 سال نہیں پلایا بلکہ 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا، یعنی اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے دودھ پلانے میں وہ عرصہ بھی شامل ہے جو آپ کی والد محترمہ نے آپ کو دودھ پلایا 3 دن، اور حضرت صبیبہ نے جتنے دن پلایا وہ بھی اسی عرصے میں شامل ہے۔ تو 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا، 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر جب تھی تو آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ سے اڑ گیا، لیکن پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری اور دیکھ ریکھ جو ہے حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد محترم ہیں ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں 12 سال کے، آپ 12 سال 2 مہینے کی عمر میں جب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی ہمراہی میں ان کے ساتھ تجارت اور بزنس کے پرپس اور غرض سے ملک شام کی طرف پہلا سفر کرتے ہیں۔ راستے میں یہودیوں کا ایک بڑے عالم جن کا نام بحیرہ راہب ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا تھا یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بھتیجا ہے۔ کہا کہ اس بچے کی پیشانی پر آخری نبی کی تمام تر نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، یہودی اس کی تلاش میں ہیں اور اس کو قتل کر دیں گے، آپ اس کو ملک شام نہ لے جائیں بلکہ جو ہے آپ اس کو مکہ واپس بھیج دیں۔ تو حضرت ابو طالب انتہائی مشفق تھے، آپ کو مکہ بھیج دیا۔ 15 سال 7 مہینے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے قریش اور ایک دوسرے قبیلے اس کا نام قیس ہے ان کے درمیان ہونے والی جنگ، جس کو نام تاریخ میں اور اتہاس میں حرب الفجار ہے، اس جنگ میں آپ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے اور خاندان قریش کی طرف سے حصہ لیا، لیکن اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی اور خاندانی عصبیت سے اونچے اٹھ کر صرف مظلوم کی مدد کریں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کو عربی میں حلف الفضول کہتے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں اس طرح کے معاہدے کا نام حلف الفضول کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرماتے ہوئے اس میں شرکت فرمائی، اور اس وقت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 15 سال 8 مہینے تھی۔ 23 سال کی عمر میں 23 سال آپ کی جب عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان بزنس اور سامان تجارت کو لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے، اور اس میں خوب نفع کما کر واپس ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی امیر ترین عورت تھی، شریف خاندان کی تھی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر کم عمری میں اتنی شہرت آپ کی امانت داری اور صداقت کی ہو چکی تھی کہ مکہ کے گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بھی پہنچے۔ حضرت خدیجہ جو ہیں چونکہ بہت ہی باصلاحیت اور
لیاقت اور عقل مند خاتون تھی، انہوں نے مزید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات کیے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے بارے میں جب تک کچھ مت کہو جب تک تم اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرو، کیونکہ معاملہ کرنے سے انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کچھ منافع اور کے پرسنٹیج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان بزنس لے کر ملک شام بھیجا، اور آپ کی ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی کر دیا، اور وہی ہوا جو ہونا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانتداری اور سچائی اور عمدہ اخلاق اور اچھے کردار اور لب و لہجے کو دیکھ کر لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ ملک شام میں جہاں بھی پیارے آقا اپنے اپنے سامان کو سجایا کرتے، سارے بازار کی بھیڑ جو ہے ساری دکانوں سے ہٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارد گرد آ کر جمع ہو جاتی، اور آپ کا سامان منٹوں سیکنڈوں میں فروخت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے وہیں سے دوسرا سامان خریدا اور اس کو مکہ میں آ کر بیچا۔ یہ اس وقت کی تجارت کا طریقہ ہوتا تھا کہ جہاں سے جو چیز پیداوار ہوتی تھی وہاں سے وہ چیز لی، دوسرے علاقے میں بیچ دیا، بہرحال خوب نفع کما کر آپ واپس ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے حالات کو اپنے اعتماد کردہ غلام میسرہ کی زبانی سنا، تو ان کو کوئی اس میں تردد نہیں رہا، اور وہ اتنی متاثر ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیج دیا، اور حضرت 25 سال 2 مہینے کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کی اولاد میں حضرت قاسم کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی، اور انہی بیٹے کی نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی۔ یہ حضرت قاسم پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے اور ابھی پہیاں پہیاں چلنا پا رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، انہی کا لقب جو ہے طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی تھی، یعنی جو حضرت عبداللہ جو پیدا ہوئے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ان کے کزن اور خالہ زاد بھائی ابو العاص سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہی ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکہ میں ہی حضرت عثمان سے ہوا۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا نکاح مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سن 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ کی عمر 41 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی، اور ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں سن 3 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور 17 مہینے کی عمر میں جو ہے سن 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 33 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا، غیبی رازوں کا ظہور ہونا شروع ہوا۔
35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل اور خاندان قریش کے سب لوگوں کو منتخب فرما کر اکٹھا کیا، اور ان کو ساتھ مل کر آپ نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اثر و تعمیر کی۔ اور اس دوران حجر اسود کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے جو ہے بہت بڑی جنگ کو ختم کیا، اور پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا اور فٹ کیا، اور اسے واقع تحکیم کہتے ہیں۔ واقع تحکیم کے نام سے یہ قصہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ عرب میں چونکہ بہت سالوں سے خشک سالی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد جو ہے، یا پیدائش کے سے پہلے ہی مبشرات میں سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جو ہے بیت اللہ جو ہے وہ نشیب میں ہے، اس وقت بھی نشیب میں۔ حرم شریف جو ہے کے لیے زینے لگے ہوئے، جب جا کے آپ حرم شریف میں پہنچ پائیں گے۔ بہرحال اس وقت بھی نشیب میں تھا، کیونکہ سارے پہاڑ تھے، پہاڑوں سے جو پانی آتا تھا وہ سارا، تو بیت اللہ کی جو تعمیر تھی وہ مخدوش ہو چکی تھی، جو کیا ہے قابل مرمت تھی، تو اس لیے بیت اللہ کی تعمیر مکہ والوں نے کی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ کل آپ کی عمر 33 سال کی، لیکن اس تعمیر بیت اللہ کے مکمل ہونے کے بعد لڑائی ہوتی ہے قبیلوں اور خاندانوں میں اس بات پر کہ حجر اسود ان کا خاندان اٹھائے گا، حجر اسود ان کے قبیلے کا سردار اپنے ہاتھوں سے لگائے گا۔ یہ بہت لڑائی ہوئی، تو فیصلہ یہ تھا کہ ایسا کرتے ہیں، لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کل صبح حرم شریف میں سب سے پہلے جو بھی آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون لگائے گا۔ اللہ کے رسول عادت کے مطابق آتے ہیں حرم شریف میں صبح، تو سب لوگ راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، کیونکہ یہ سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی یہ کی کہ اپنے بدن مبارک سے چادر اتاری، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنی چادر کے بیچ میں رکھا، اور پھر چادر کے چاروں کونوں کو کہا کہ قبیلے کے سب سردار اس کو پکڑ لیں